السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 580 ہے۔ سورہ انعام کی دو آیتوں کی تشریح ہم کریں گے، آیت نمبر 132 اور 133۔ چلیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں ان دو آیتوں کی لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما، بسبب اس کے کہ عملوا، انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور آپ کا رب نہیں ہے بغافل، غافل، عما، اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، وربک، اور آپ کا رب الغنی، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، ان اگر یشاء، وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ویستخلف، اور جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما، جنہیں یشاء وہ چاہے، کما، جس طرح کہ انشاکم، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، من ذریتی، نسل سے، قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار بے پرواہ، یعنی بے نیاز، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو جو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے۔ تیسری بات، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اور چوتھی بات، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ بزرگان محترم، سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کی ہے وہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کی وجہ سے درجات ملتے ہیں۔ عمل چاہے اچھا ہو، عمل چاہے برا ہو، اچھا عمل جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی درجے بلند ہوں گے، برا عمل برے اعمال جتنے زیادہ کسی کے ہوں گے اتنے ہی انتہائی گھٹنے والے جو درجے ہیں، پستی والے جو درجے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مجرم جو گنہگار ہوگا، مشرک ہوگا، شریر ہوگا، خبیث ہوگا، سب سے زیادہ گٹر ہوگا، اس کو جہنم کے بالکل آخری درجے میں لگے، اور جو جنتی ہوگا علیین میں ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی سجین۔ علیین اور سجین یہ کیا ہے؟ اعمال کے بلبوتے پر آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال کی بنیاد پر، اور برے اعمال کی بنیاد پر بھی اس کے درجے گھٹتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالی بات بتائی ہے، آیت نمبر 163 میں، کہ ہم درجات عند اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالی نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو ان کے مالوں اور جانوں کی وجہ سے جنہوں نے جہاد کیا ان کو درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جہاد کیا ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کی بنیاد پر، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، خدمت خلق ہو، اور نفع رسانی ہو، اور دیگر کام ہو، احسان ہو، انصاف ہو، ایثار ہو، مروت ہو، محبت ہو، رواداری ہو، غمخواری ہو، نرم دلی ہو، اخلاق اور کردار ہو، اچھی معاشرت ہو، جتنے بھی اعمال بندہ مومن کرے گا اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ سورہ طہ کی آیت نمبر
75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ کہ جو کوئی شخص ہمارے پاس آئے گا مومن بن کر جس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں اس کے لیے تو بلند درجے ہوں گے. ایک بات تو یہ بیان کی گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. زندگی میں جو کچھ کہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. دنیا کا کوئی انسان اگر دیکھ نہیں پا رہا ہے اگر ہم بند کمرے میں تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ رب ذوالجلال تم کو دیکھ رہا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک جو سمیع ہے بصیر ہے دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہ بیان فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سے جو کچھ کہ تم عمل کر رہے ہو. اور یہ الفاظ قرآن مجید میں متعدد بار موجود ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے ان سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اور یہ بھی فرمایا اور اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. تمہارا پروردگار بے نیاز ہے تم سب کے سب محتاج ہو. انسان دیگر مخلوقات سب کے سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی محتاج نہیں. نہ زمین کے محتاج نہ آسمان کے محتاج نہ چاند کے محتاج نہ سورج کے محتاج نہ آگ کے محتاج نہ پانی کے محتاج نہ کسی اور چیز کے محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور بے نیاز بھی ہیں اور پھر رحمت والے بھی ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے بارے میں بار بار بیان کیا گیا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے ستودہ صفات ہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ جو کوئی انکار کرے گا تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں. تمہارے حج کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. تمہارے روزے کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. تمہاری نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے. تمہارے صدقہ اور خیرات کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. محتاج تو تم ہو کہ درجات کی بلندی اگر چاہتے ہو تو تمہیں اس دنیا کے اندر وہ اعمال کرنا پڑے گا جس سے تمہارے درجات بلند ہو سکے. سورہ مختلف صورتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے. اور پھر جو بات آگے اللہ نے فرمائی ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ اگر تم زندہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی خدائی چلے گی اور اگر تم نہیں رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی بند ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. آج کل تم نہیں تھے تم سے پہلے کے لوگ تھے. آج تم ہو ایک دن ہوگا کہ تم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ میں دوسروں کو پیدا کریں گے زندہ کریں گے لائیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے اور کر رہے اور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو اس دنیا سے لے جائے ویستخلف من بعدکم ما یشاء اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارے پاس اس زمین پر آباد کرے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں بیان فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو لے جائے ویاتی بآخرین اور دوسرے لوگوں کو لے کر آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق دنیا کے اندر لے آئے. اس لیے کبھی اس بات کا سام انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو خدا ہے. نہیں, اللہ ہے تو تم ہو. اللہ ہے تو تم ہو. تمہارے جیسے پہلے ہزاروں آ چکے ہیں اور تمہارے بعد بھی ہزاروں آئیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ جس طریقے سے ختم ہو گئے اور ان کے بعد تم آئے بالکل اسی طریقے سے تمہارے بعد بھی کوئی اور آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.